بسم اللہ الرحمن الرحیم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے نا امید ہو گئی ہیں، ایسی عمر کو پہنچ گئی ہیں کہ جس میں عورت کو یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، ان کے بارے میں اگر تمہیں شک ہو کہ یہ بند ہونا عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، تو ان کی عدت پھر 3 مہینے ہوگی. ہر وہ عورت جس کے بارے میں شک ہے کہ کیونکہ جو تو کنفرم ہو جائے یا ایسا یعنی اس ایج سے آگے چلی گئی اس کی عدت نہیں ہوتی، بوڑھی ہوگی. لیکن جو مشکوک ہو کہ یہ اس ایج میں ہے، اس کنڈیشن میں ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے نہ ہو رہا ہو، تو پھر فرمایا کہ پھر 3 مہینے پھر یہ نہیں دیکھنا، وہ تو ہے ہی نہیں جس کو دیکھا جاتا ہے کہ حیض آئے گا پاک ہوگی، حیض آئے گا پاک ہوگی، وہ تو نہیں دیکھا جائے گا. اب کیا کیا جائے گا؟ 3 مہینے وہ عدت گزارے گی جو جس کا معاملہ مشکوک ہے. اور یہی حکم ان عورتوں کا ہے جنہیں حیض نہ آتا ہو، بعض کو شروع سے ہی نہیں آتا، ساری عمر ان کو پرابلم ہوتا ہے نہیں آتا، ان کی بھی عدت 3 مہینے ہوگی. اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے، چاہے وہ طلاق کے 1 ہفتے بعد پیدا ہو جائے، اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اور اگر وہ پیدا ہوتا ہے مثلا 7 مہینے بعد تو پھر عدت 7 مہینے. جب تک حاملہ عورت کا بچہ پیدا نہیں ہوتا اس کی عدت، اس سے پہلے اس کی عدت ختم نہیں ہوتی. صلوات پڑھیں محمد والے. اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا. آپ دیکھیں یہ عورت اور مردوں کے مسائل، اس میں کتنا تقوی کا تکرار ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. اور جب یہ لڑائی ہوتی ہے عورت مرد کی، کوئی بھی بہت کم ہوتے ہیں جو اللہ کی تعلیمات کا لحاظ کرے، اللہ کے صرف اپنے غصے اور اپنی ناک اور اپنی پتہ نہیں کیا کیا بنا کر اور خدا کی حدود کو، اور یہ سب کا سب اللہ کے پاس محفوظ ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کی. یہ پھر تاکید ہے انہی باتوں، یہ جو اوپر باتیں کی ہیں یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، پھر ریپیٹیشن. اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا یعنی ان معاملوں میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے گا، خدا کی نافرمانی نہیں کرے گا، حدود سے تجاوز نہیں کرے گا. یہ اب یہاں پہ تقوی کا معنی ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یکفر عنہ سیئاتہ، اس کی جو کمیاں بیشی ہیں ان کا کفارہ بن جائے گی خدا کی یہ اطاعت، اور اس کے لیے اجر کو بڑھا دے گا. اس کے اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے جو اس کی نیکیوں کا، خدا اس اجر کو، لفظ ہے یعظم، یہ عظمت سے عظیم کر دے گا اس کی اجر کو. اب ایک بندہ کہے کہ نہیں یہ اب میرا جھگڑا ہوا ہے، یہ تو بیوی کو اور اس کے پورے خاندان کو تو میں نے ناک کو چنے چبوانے ہیں، ثواب میں تسبیح پڑھ کے لے لوں گا، لیکن ادھر میں نہیں چھوڑوں گا ان کو.
یہ ٹھیک، یہ دیندار شخص کا، مومن کا رویہ یہ نہیں ہے جس کو حقیقت میں مومن کہا جاتا ہے۔ مومن اپنا نقصان کرواتا ہے، اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔ ان عورتوں کو جب یعنی عدت گزار رہی ہوں، اب پھر کس طرح کا رویہ رکھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ان عورتوں کو وہاں سکونت دو جہاں تم خود رہتے ہو، یعنی جس گھر میں رہ رہے ہو وہیں پہ، اور یہاں سے یہ ہے کہ اس کا خرچ جب گھر میں رکھنا تو خرچ بھی دینا اس کو، یعنی اس کا نان نفقہ وغیرہ وہ کرے گا، یعنی گھر میں رکھا تو بھوکی پیاسی رہو۔ اور اب توجہ فرمائیں، ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیفیں مت پہنچانا۔ اللہ کو پتہ ہے کیا کیا ہوگا، یعنی تم رکھ لو گھر میں اور نیت تمہاری کیا ہے کہ اس نے تو جانا ہے۔ اب کوئی حق مہر خراب کسی نہ کسی وجہ سے یا اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو تکلیفیں دو گھر میں، اللہ منع فرمائے۔ انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو وضع حمل تک انہیں خرچہ دیتے رہو، پھر اگر تمہارے کہنے پر وہ دودھ پلائیں، بعد میں جب چلی گئی مثلا بچہ پیدا ہو گیا، اب ماں اگر اپنے بچے کو دودھ پلائے تو وہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ مجھے اجرت دی جائے اس کی۔ پھر اگر تمہارے کہنے پر وہ دودھ پلائیں تو انہیں اجرت دے دیا کرو، اور احسن طریقے سے باہم مشورہ کر لیا کرو، کتنی اجرت ہوگی، کیا کنڈیشن ہوگی، اچھے طریقے سے۔ اگر تمہیں آپس میں دشواری پیش آ جائے اجرت وغیرہ طے کرنے میں تو کوئی اور عورت دودھ پلائے، یعنی اگر آپس میں کوئی سیٹلمنٹ ہو رہی نہیں ہے تو پھر بچے کے دودھ کے لیے کوئی دوسری عورت بھی، اس کو بھی اجرت پر دودھ پلانے کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔